السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محترم بھائیوں، غالباً 8 اپریل کو ماں کے نام سے، مدر ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ سال میں صرف ایک دن ماں کے نام سے، یہ بات بھی عجیب ہے، لیکن ماں کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، عظمت ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن۔ ماں وہ ہے جس نے مشقت در مشقت، تکلیف در تکلیف، بہت زیادہ وہ مسائل سے دوچار ہوئے، بڑی وہ اس نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس لیے اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، شروع سے لے کے پرورش تک، اس کے بعد اس کی بڑی خدمات ہیں اولاد کے لیے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جریج نامی شخص ہے، اللہ کا بہت نیک آدمی تھا، بہت ولی آدمی تھا۔ تو اس نے اپنی ماں کو اس کے بلانے پر ہاں نہیں کہا، جواب نہیں دیا، نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ماں نے بلایا، 2 بار، 3 بار، اخیر ماں نے کہہ دیا اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ طویل واقعہ ہے کہ اس علاقے کی خاتون تھی، وہ بد کردار تھی، اس نے اس کو پھنسانا چاہا، اس نے انکار کر دیا، اس نے غلط کام کسی اور سے کیا اور نام اس کا لگا دیا۔ لوگوں نے اس کے مارا پیٹا، اس کا جھونپڑا جو تھا نا وہ ڈھا دیا۔ تو پھر اس کی گواہی جو تھی نا، اس عورت نے، اس ناجائز بچے کو جنم دیا تھا نا، اس بچے نے ہی اس کی گواہی دی کہ یہ فلاں فلاں میرا باپ ہے، یہ بے قصور ہے۔ یعنی اس سارے واقعہ کے اندر قابل غور بات یہ ہے کہ وہ شخص کتنا نیک ہوگا جس کی طہارت اور پاکیزگی اور جس کی سیرت کے پاک ہونے کی گواہی وہ بچہ دے جب بھی بولتا ہی نہیں، معصوم بچہ دے، کتنا نیک بندہ ہوگا۔ لیکن جب ماں نے بد دعا دی وہ بھی بچ نہیں سکا۔ تو ماں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی، کون زیادہ حقدار ہے اس نے سلوک کا؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا پھر ماں، پھر پوچھا پھر ماں، اور چوتھی بار باپ کا نام۔ ماں اگر مسلمان نہیں ہے پھر بھی اس سے بہت اچھا سلوک کرے۔ اسماء رضی اللہ عنہا، ان کا سوال کہ میری ماں تھی مشرکہ ہے، میں اس سے اچھا سلوک کا، صلہ رحمی کا۔ آج ماں کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا۔ ماں وہ ہے جس کو جنت قرار دیا گیا ہے، وہ جس کو جنت قرار دیا گیا وہ ماں۔ آج ہمارے یہاں مشرق میں بھی وہ ماں کو وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے، اور مغرب میں تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج اولڈ ہوم آباد ہو گئے ہیں، ماں کو وہ گھر رکھنا پسند نہیں کرتے، اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں۔ کیا کرائے کے لوگ خدمت کر سکتے ہیں جس طرح محبت اور پیار سے کوئی اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ماں کا مقام اسلام میں ہے، دین میں ہے، ہمارے میں، نہ دنیا کے کسی مذہب میں ہے، نہ کسی معاشرے میں ہے، اور نہ اسلام کے علاوہ کسی تہذیب میں ہے۔ یہ صرف اسلام کا وصف ہے کہ اسلام نے مقام کو، ماں کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہر ملک کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر جگہ کے اندر ماں کو وہ مقام دیا جائے جو اس کا مقام بنتا ہے۔ ماں ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ ایک ویڈیو عام وائرل ہوئی ہے کہ ایک ماں، وہ مرغی ہے، تو وہ اژدہا کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔
ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں یہ لوگ یہ جو ہیں جانور بے زبان ہیں، لیکن باصیت ماں اللہ رب العالمین نے ان کے دل و ریشے کے اندر بھی بہت زیادہ محبت ڈال دی ہے. اور پھر انسان اور پھر مسلمان اور پھر مومن، اس کے نزدیک ماں کا کیا مقام ہو سکتا ہے. آئیے ماں کی عزت کریں، ماں سے دعا لیں. ماں کی دعا کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ماں کی بد دعا بندے کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. ایک آدمی تھا، اس سے ایک خاتون قتل ہو گئی تو اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا تھا. اس کی ماں اکثر یہ کہتی تھی، میں کہتی ہوں تجھے لمبی سزا ہو جائے، میں تو کہتی ہوں تجھے لمبی سزا ہو جائے. اور لمبی سزا پھر اس کو ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے خاتون قتل ہے اور وہ جیل کے اندر چلا گیا. تو ماں کی دعا بد دعا دونوں ہی بہت جلد اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں. آئیے ماں کو وہ مقام دیں، مرتبہ دیں، وہ شان دیں جو اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما علینا الا البلاغ.